وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 12-13، درس کا نمبر ہے 20-32. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ خدا کو آسان ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 12. وما یستوی البحران، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ایک میٹھا پیاز بجھانے والا کہ اس کا پینا خوشگوار ہے. وَھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں پانی کو پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَیولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے. کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو. ما یملکون من قطمیر، وہ ایک گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے.
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دیتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارا یہ شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اصل تو مضمون وہی ہے کہ توحید کا، اور ہمارا مسئلہ دیکھیں، قرآن آج کے لیے ہے، کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے ہے، اور آئندہ آنے والے کل کے لیے بھی ہوگا تا قیامت۔ یہ کتاب ہدایت ہے روز روشن کی طرح۔ اس میں ہمارے بارے میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہاری بات ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر قرآن کو ہم نے محدود کر دیا کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ مشرک مخاطب ہیں، یہ تو مکی دور کے لیے تھی، اور یہ فلاں فلاں فلاں، تو اس طرح پھر ہم ہدایت نہیں لے سکتے۔ اور دراصل دیکھیں، حقیقی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور اللہ سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو ہم تو بھاگ رہے ہیں، اللہ سے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو حقیقی بات ہے وہی میں تو آپ کو بتاؤں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ ہے ہماری، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، عزت، دولت، شہرت، اسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی کوششوں کو۔ تو دیکھیں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ تھوڑی ہے اور مختصر زندگی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا گزشتہ سبق میں، یہ آج کی بات ہے، کل پھر برزخ روز یعنی آخرت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس میں مختلف ادوار ہیں، آپ برزخی دور میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ تو عملی طور پہ ہم اس وقت آج دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دنیا دیکھیں ایک عارضی رہنے کی جگہ ہے، اور یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، باہر گھر میں ہیں آپ، مثال کے طور پہ عرض کروں، آپ گھر میں ہیں اور کچھ سودا لینے آپ یعنی گھر میں کسی سودے کی ضرورت ہے، بازار آپ جاتے ہیں، بازار 1 کلومیٹر دور ہے، آپ بازار جا کے سودا لے کے واپس آ جاتے ہیں، جس کی گھر میں ضرورت ہو وہ بس ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم عالم بالا سے آئے ہیں، کہاں سے؟ عالم ارواح سے، ہم وہاں سے آئے ہیں، اور اب یہ ایک خاص کام کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں، میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں، اور میرے مخاطب آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور یہ دراصل کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آرام نہ کریں، یہاں پہ کام کریں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ تو ہم نے تو یہاں موڈ بنا لیا ہے آرام اور آسائش، اور دنیا کو منزل بنا لیا آرام اور آسائش، اور بس آپ دیکھ لیں ہماری تمام جو مصروفیات ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، لباس، اچھے سے اچھا لباس، یہ خواتین کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے۔ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ پہناووں کا شوق رکھتی ہیں، نئے فیشن مردوں کے نہیں آتے، اتنے فیشن مردوں کے نہیں آتے جتنی خواتین کے ہر سال ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل تو وہ سٹور بڑے بڑے برانڈ آ گئے نا،
تو ایک سے ایک نیا فیشن ان کے پاس ڈیزائنر ہوتے ہیں اور کوئی فیشن نکالتے ہیں. دیکھیں لباس، دیکھیں ہم دنیا کی طرف توجہ ہے ہماری. آپ دیکھ لیں یہ جو خواتین ہیں موبائل پہ ٹرولنگ کرتی ہے، کیا کرتی ہیں وہ کوئی دینی چینل نہیں دیکھتی یا قرآن کا درس نہیں سنتی. اگرچہ موجود ہوتا ہے، اگر آپ تلاش کریں مختلف درس آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بس اس میں جو ان کے ذہن میں گھومتا ہے نا، برا نہ مانے لیکن آپ اندازہ لگائیں اپنا. ہماری دلچسپی کیا مرد اور کیا خواتین. مرد تو باہر جو ہے پیسہ کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس اس میں فکر میں رہتے ہیں. خواتین جو ہے بس گھر کے کام کاج کیا اور جلدی سے موبائل ہاتھ میں لیا اور بیٹھ گئی، اور کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے. بعض اوقات خواتین مصروف ہوتی ہیں، بعض وقت نہیں ہوتی. تو پھر بعض لوگ خوابوں کے پیچھے، آپ دیکھ لیں ہر ہفتے جو ہے آؤٹنگ کا پروگرام بن جاتا ہے. بعض لوگ آؤٹنگ کا پروگرام، آج باہر کھائیں گے، آج گھر میں نہیں. تو باہر کا کھانا تو دگنا مہنگا پڑتا ہے، دگنا تگنا مطلب ریٹ ہوتا ہے نا. تو بس باہر جائیں گے. پھر سیر سپاٹا، یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے. یہ میں آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول سارا ایسا ہے. پھر آپ اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ بے ہنگم تبصرے، سیاست یہ اور معاشی تبصرہ نگار، دفاعی تذکرہ یعنی تبصرہ، اور بس اسی طرح سیاسی امور کے ماہر. اور بس دیکھ لیں عام طور پہ کچھ کھانے کے چینل ہیں، کچھ گانوں کے چینل ہیں، کچھ ڈراموں کے چینل ہیں. اور تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم حقیقت کی طرف غور کرو. ابھی ہم نے پڑھا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہیں، اسی 12 نمبر آیت میں آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تمہیں میں نے شکریہ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات اہم ہے، اس کو میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ ہے نا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ میں نے اس کو راستہ بتا دیا انسان کو، اما شاکرم و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے کہ شکریہ کی روش اختیار کرتا ہے یا ناشکری میں زندگی گزارتا ہے. ہم لوگ تو دیکھیں جو حقیقت میں شکریہ ہے، میرے نئے سننے والے جو ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں شکریہ کا معنی. دیکھیں شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو، نعمت کا احساس ہو، اور نعمت دینے والے کا احساس ہو. یہ نعمت کون دے رہا ہے، پھر نعمت جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے آپ اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، اور پھر زبان اور دل سے اس ذات کا شکریہ ادا کریں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، باتیں کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، ہم اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، میں اور آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. تو یہ مطلب میں اپنے جو بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کانوں سے اور زبان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں اپنا وقت یوٹیلائز کر رہا ہوں درست انداز میں. یہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ، اگر میری نیت صحیح ہو. کسی کی بھی نیت، میری یا کسی کی، جو بھی نیک کام، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ شاکر علیم، او کما قال، ایسی آیت ہے، فلن یکفروا فإن اللہ شاکر علیم. تو لیکن اگر میں یہی وقت جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اگر میں آرام سے لیٹ جاؤں کہ بھئی میں تو 66 سال کا بوڑھا ہوں، میرے تو آرام کا وقت ہے، ریٹائرمنٹ 60 سال میں ہو جاتی ہے، پھر بڑے بوڑھے جو ہیں بس آرام کرسی ہوتی ہے اور وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، آرام یہ اور وہ، بس کچھ ایسی باتیں. بعض لوگ تو موبائل فیس بک کو پکڑ لیتے ہیں، اور بعض کیا جو بھی ہیں. لیکن دیکھیں یہ شکریہ کی میں بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو
اس کے پھر دو طریقہ کار ہیں، یا تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے، یعنی زندگی میں وہی کام کریں گے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ اچھی مثال تھی، اس کو دیکھیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، ہمارا گھر یہ نہیں ہے دنیا، ہمارا گھر یعنی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر ہمارا آخرت کا ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں تھوڑے، یعنی آج میں تو آج ہی کہہ رہا ہوں، تھوڑا عرصہ کیا ہے، ایک دن ہی ہے ہمارے پاس، یہاں ہم نے وہ سودا کرنا ہے، اور سودے کا طریقہ کیا سودا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، قیمت کس طرح چکانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا ہے، قرآن میں بھی واضح ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے، کیا مطلب، لعلکم تشکرون ہے نا، اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے تو یہ ساری نعمتیں، یعنی ہمارے لیے اس کا استعمال جو ہے، یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بیجا استعمال، چیز کو بیجا استعمال۔ مثال کے طور پہ یہ ایک قلم ہے، اس سے لکھنے کی بجائے میں 2 قلم پڑھ کے چینیوں کی طرح اس سے نوڈلز کھانے لگوں یا کھانا کھانے لگوں، تو اس سے میں سٹک بنا لوں، تو یہ تو غلط استعمال ہے، یہ چیز تو اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر زندگی کو ہم دنیا میں دنیا کی نیت بنا لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و جان اور وقت ہمیں دیا ہے، تو اگر ہم دنیا کو مقصود بنا لیں جیسے کہ ہم نے کیا بھائی، اور دنیا کے لیے دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں، تو یہ بڑی سخت ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ یہ تھوڑی دیر ہے، ایک میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں جوانی ہے، بچپن گزر جاتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، اور بڑھاپا بھی گزر جاتا ہے، آپ پھر عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو شکریہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ زندگی کو اگر بے مقصد یا فضول مقاصد آپ تعین کر لیتے ہیں تو یہ ناشکری ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی ساری بات چیت کو سمیٹ لو اور ٹو دی پوائنٹ بات کرو، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی وہ بات یہ ہوگی کہ ہمیں جنت کا سودا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمیں جنت چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے تمہارے پاس جو مال و جان خرچ کرنے کا اختیار ہے، یہ اختیار تم مجھے دے دو، اور مال و جان کو میری مرضی سے خرچ کرو، میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور ہم نے غیر اعلانیہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، ہاں میں 5 بنا کر لوں گا جتنی بھی میری مرضی ہوئی، اور جیسے بھی ہوا وہ بھی میری مرضی ہے، اور بغیر کسی نیت کے، دنیا کی نیت کر کے میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا رہوں گا، اور زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور ترجیح جو ہے میری دنیا ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک یعنی اہم بات ہے، ہماری ترجیح دنیا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہم سب اپنے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مفادات کے تحت ہی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مسئلہ پھر یہ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان میں دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے، ہم نے نقصان اپنی زندگی میں نقصان کا سودا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ علی الہدی، انہوں نے ہدایت کو بیچ کر دنیا کے مفاد کا، گمراہی کا سودا کر لیا ہے۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. اب یہ تجارت ہمیں فائدہ نہیں دے گی. دیکھیں یہ ایک بات میں آپ کو آہستگی سے کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جنت کے عوض جنت کا خیال ترک کر کے دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک جملہ تو اس کا نوٹ کریں آپ. ہم یعنی دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک جملہ ہے، دو حصے ہیں اس کے. اس پہ آپ سوچیں ذرا. اگر ایسا ہے تو پھر تو بڑے نقصان کا سودا ہو گیا ہے. جنت تو دائمی ہے مومن کے لیے، اور دنیا تو عارضی ہے. چاہے دنیا ساری کی ساری آپ کی ہو جائے، لیکن آپ نے بیچا کیا ہے؟ آپ نے بیچا ہے جنت کو. خریدا کیا ہے؟ دنیا کا حقیر مفاد، ثمناً قلیلا. آپ نے سودا کر لیا ہے. یہ ہم نے کیا ہوا ہے سامعین کرام. ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سوچیں. اس پہ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، میں نے تو، میری فوقیت تو دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. میری ترجیح تو آخرت ہے. اور اگر ہے تو میں تو پھر آپ کو مبارکباد دوں گا. مجھے پھر میسج بھی نہ کریں، آپ کو جنت مبارک ہو. اگر آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت بن گئی تو آپ کو خوشخبری، آپ کے لیے خوشخبری ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا. آپ کے لیے پھر خوشخبری ہے اور اچھی خبریں آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے جنت کے عوض دنیا کہا، دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اور ایسا ہے عام طور پہ، میں تو عام بات کر رہا ہوں، خاص لوگ جو ہیں، اللہ کے بندوں کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے بندوں نے دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیا ہے. ان کے پیش نظر آخرت کا مفاد ہے. وہ جو بھی یعنی رکاوٹ آتی ہے دنیا کی، تو اس کو ہٹا کر آخرت کا کام کرتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اور ان کا رویہ ناشکری کا نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کا شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو 2 قسم کے پانی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. اچھا، 3 حصے پانیوں میں زیادہ حصہ جو ہے وہ یعنی سمندروں کا، وہ کھاری ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھاری اور میٹھا پانی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور میٹھا پانی جو ہے وہ تو پینے کے لیے جو ہے خوشگوار ہے، پینے میں خوشگوار ہے اور میٹھا ہے. دوسرا جو ہے کھاری ہے اور کڑوا ہے. اور ہر ایک یعنی لیکن گوشت جو ہے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو تم اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، یہ موتی، مونگرے وغیرہ جو بھی ہے، کافی ساری سامان ہے اور وہ ہماری آسائشات یعنی آرائش کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جہازوں کی بنانے کی ترکیب میں نے تمہیں بتائی ہے، اس سے تم جہاز رانی کرتے ہو. بڑے بڑے آج کل دیکھیں یعنی اکثر تجارت جو ہے وہ سمندری حصہ ہے، کیونکہ ہوائی تو پھر خرچہ زیادہ آ جاتا ہے اور ہزاروں کنٹینروں کا ایک جہاز ہوتا ہے اور وہ سامان اپنا لاتا ہے، لے جاتا ہے. اور یہ سب کام اس لیے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اسی طرح دیکھیں رات اور دن کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کو دن میں میں داخل کرتا ہوں اور دن کو رات میں، اور سورج اور چاند میرے حکم سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے شام ہوتی ہے تو رات آ جاتی ہے، صبح چڑھتی ہے تو دن نکل آتا ہے. یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس میں یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. رات اگر نہ ہوتی
وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے قل ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر میں یہ ساری یعنی رات یعنی دن کو غائب کر دوں اور رات ہی رات ہو تو پھر کام کیسے چلیں گے؟ اور رات کو ہمارے سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے، والنہار مبصرا، اور یہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہی اس کی ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اب رات اور دن کا اختلاف، ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر لآیات لقوم یفقہون ہے یا یعلمون ہے اور کما قال، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک تو ہم جو ہے بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ ہمارے یہ کیا ماحول ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میرا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، یہ سوال ہم نہیں کرتے۔ عام انسان ایسی سوالات نہیں کرتا۔ وہ تو یہودی کے گھر میں پیدا ہو کے بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہو کے عیسائی ہو جاتا ہے، اور دنیا دار، ہم جیسے دنیا داروں کے گھر میں پیدا ہو کے ہم اپنے بچے کو دنیا دار بنا دیتے ہیں۔ نہ ہم خود سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ایک ویژن دیتے ہیں کہ بھئی تم نے تھوڑا عرصے کے لیے تم آئے ہو، ہم جانے والے ہیں، تمہارا اب وقت ہے، تو تم نے اللہ کو بھلا کر زندگی نہیں گزارنی۔ ایسا ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے، دنیا کی دعائیں دیتے رہتے ہیں، ان کی دنیا ہی کی سوچتے ہیں۔ اب والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے اور دلیل ہے کہ گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، تقریباً شفاف ہوتا ہے، دودھیا سا، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں مطلب مضمون یہ ہے کہ ہمارا اعتماد تو ان ہستیوں پر ہے جو کسی بھی تخلیق کے قابل نہیں ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، چہ جائے کہ کھجور اور اس کا مغز، اور وہ نہیں، کھجور کے اوپر جو جھلی سی ہوتی ہے وہ بیکار ہوتی ہے ہمارے لیے، اصل تو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی بونے کے کام آ جاتی ہے، اور جو اس کا مغز ہے تو وہ ہم کھا لیتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو وہ ہوتی ہے، جو تہ ہوتی ہے، قطمیر چھلکا، تو وہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم جن کو پکارتے ہیں، والذین تدعون من دونہ، تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو وہ تو ایک گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں، دیکھیں ہماری تو ایک خود ساختہ ہم نے ایک دنیا اپنے گرد بنائی بھی ہے، اور اسی کے گرد ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے وہ ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پوتے نواسے، بس بات ختم۔ یہ میرا کاروبار، یہ میرا گھر، یہ میری دکان، یہ میرا کارخانہ، اور یہ میری نوکری، اسی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ میں ابھی جوان ہو رہا ہوں، میں جوان ہو گیا، اب میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال کا ہو گیا، میں 66 سال کا ہو گیا۔ کبھی کبھی میں بھی آپ کو اپنی عمر بتاتا رہتا ہوں۔ یعنی ہم اسی ظاہر کے گرداب میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو اور کچھ فکر نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اگر ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو اگر ہم نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے رویے جو ہیں، اس کی جو رویہ بھی ہے ہمارا، اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں،
جو ہمارا یقین ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اسی حالت میں ہماری موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے۔ تو دیکھیں، سارا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے بارے میں، آپ اپنی خیر منائیں، بجائے اس کے کہ آپ اوروں کی طرف انگلی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میرا میاں ایسا ہے اور میری بیوی ایسی ہے۔ آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی خیر منائیں۔ آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ آیا آپ کی منزل دنیا ہے یا آخرت ہے؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔